کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا. ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے اس دنیا کی ترقیات میں کیا حصہ لیا، اکثر کو تو آج پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا پھیلا ہوا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، اسی لیے یہ جانتے بھی نہیں. ہر ترقی میں مسلم دانشوروں کا حصہ ہے. دنیا کو آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر مطالعہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پورا انٹرنیٹ آج جو چلتا ہے، جتنے بھی اس میں ویب سائٹ ہوں، جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس ہوں، سب کے پاس ایک چیز کا استعمال ہے، الگورزم. الگورزم کا استعمال ہر جگہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے الگورزم کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی. آج سے تقریباً 800 سال پہلے جنہوں نے ایجاد کیا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی. خوارزمی سے ہی الگورزم بنایا گیا ہے، صرف ان کا ایجاد کیا. پوری دنیا اس پر آج ڈیپینڈ ہے. کسی بھی سائٹس میں الگورزم کا استعمال نہ ہو، ایسا ہوگا نہیں. میرے عزیزو، پوری دنیا کو جنہوں نے اپنی ایجاد کا محتاج بنایا وہ ایک عالم دین تھے. اور اتنا ہی نہیں، الجبرا کو کون سا نوجوان نہیں جانتا جو کالج پڑھتا ہے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی کا ہی ایجاد کیا ہوا الجبرا تھا. نائٹروٹ، سلفر ایسڈ، اور آج جو ایتھنل اور کئی ایسے کیمیکل کا جو استعمال ہے پوری دنیا میں، کیمیکلز کے بغیر آج دنیا ادھوری. تمہارے صابن، پیسٹ، دوائیوں سے لے کر ہر چیز، حتیٰ کہ پرفیومز میں جو استعمال کیا جاتا ہے. ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ تو ایسڈ کا اور کیمیکل کا ایجاد کرنے والا دنیا میں سب سے پہلے وہ جابر بن حیان تھے، سب سے پہلے شخص ہیں. اور آپٹکس کا سب سے پہلے دنیا میں وجود کسی نے دیا، یعنی دیکھنے کی طاقت. اور کیمرے کا ایجاد. کیمرہ آج پوری دنیا کی ضرورت ہے. پوری دنیا. پہلے تو ایسا تھا کہ کیمرے نہیں تھے تو لوگ ہر چیز کرتے. آج کون سا خطہ باقی ہے جو کیمرے کی زد میں نہیں ہے؟ ہر جگہ تم کیمرے کے اندر ہو. اس کیمرے کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والے ابن الہیثم، ابو الحسن ابن الہیثم تھے. مسلم عالم دین ہیں جنہوں نے اس کی ایجاد کی، اور پوری دنیا کو آج ڈیپینڈ ہونا ہے ان پر. کئی مشینیں ایسی ہیں جو آج ہر کار میں، ہر چیز میں استعمال ہوتی، وہ ابن الہیثم کی ایجاد تھی. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت العلامہ ابو القاسم الزہراوی ایک بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. ابو القاسم الزہراوی جنہوں نے سب سے پہلے کلاک استعمال کرنا شروع کیا، گھڑی کی ایجادات کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا. اور ابو بکر رازی، اللہ اکبر، دنیا کا ایسا ڈاکٹر جس نے سب سے زیادہ سرجری کے قانون بتائے. پوری دنیا کی میڈیکل سائنس آج بھی ابو بکر رازی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہی آج بھی. اور ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتابیں بچوں کے امراض کے سلسلے میں، ڈاکٹرز اگر پڑھے ہوں گے تو یہ اور بات ہے کہ تاریخ مٹائی گئی ہے، ان کے ایجادات کی کہانیاں چھپا دی گئیں. لیکن بنیاد کس کی ہے؟ بنیاد رکھنے والے وہ مسلم علماء تھے جنہوں نے نفع دیا، اپنی زندگی سے نفع پہنچایا ہے پوری دنیا کو. اور آپ کو یہ پتا ہے آج سب سے زیادہ تیز سفر کوئی ہے وہ تو ایروپلین کا سفر ہے، ہوائی سفر ہے. پوری دنیا آج ہوائی سفر میں گلوبل ویلیج میں آ گئی ہے، ایک دیہات کی طرح بن گئی پوری دنیا. جب چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے. پوری دنیا کے لاکھوں کلومیٹر کو سمیٹ دیا گیا ایروپلین کے سفر نے. اور سب سے پہلے ایروپلین کی ایجاد کرنے کے لیے جنہوں نے شروعات کی تھی پیراگلائڈز وغیرہ کے ذریعے سے، وہ عباس بن فرناس تھے. یہ بھی مسلم عالم دین تھے. دنیا کو کیا نہیں دیا. وہ کتاب میں نے پڑھا تھا تو حیرت ہوتی ہے، دنیا کی 75% ایجادات مسلم علماء کی ہیں. اور آج اسی امت کا بچہ نشے میں مسحور ہے. آج اسی امت کا بچہ نوجوان گلیوں اور نکڑوں پر اپنی راتیں گزار رہا ہے. آج زندگی بے مقصد گزارنی پڑ رہی ہے لوگوں کو. کیوں ایسا؟ تم بہت با مقصد اس دنیا میں آئے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے لوگ. اور کام کرنے والوں میں آپ کو بتاؤں،
میں بہت جو انسپائر ہوں کچھ چیزوں سے. ممبئی کی سرزمین پر مجھے جب یہ پتا چلا، آپ کو پتا ہے مدن پورہ سنی بڑی مسجد کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کلّا، کتنی بڑی مسجد ہے، تقریباً 150 سال پرانی مسجد ہے. اسی طرح ایک حمیدیہ مسجد بھی آپ نے دیکھا ہوگا پائدونی میں، یہ مسجد اور مسافر خانہ کراپرڈ مارکیٹ کا سابو صدیق مسافر خانہ. بھائی کلّا میں سابو صدیق پولی ٹیکنیکل ہاسپٹل کالج، یہ 4 سے 5 بڑی بڑی عمارتیں جو تقریباً 100 سال پرانی ہیں، یہ 100 سال پرانی ہیں. ان سب کو بنانے والا ایک ہی شخص تھا، ایک ہی شخص. اور حیرت کی بات میں بتاتا ہوں، وہ میمن فیملی سے تعلق رکھنے والے حاجی سابو صدیق. یہ 3 مسجدیں، ایک مسافر خانہ، ایک ہسپتال اور ایک اس زمانے کی انسٹیٹیوٹ کالج، اتنا دنیا کو دے کر کے جانے والا. آپ کو پتا ہے وہ سابو صدیق صرف 23 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا. 23 یعنی 25 سال سے کم کا جوان یہ ساری چیزیں دنیا کو دے کر چلا گیا. لاکھوں سجدے ان مساجد میں آج بھی ہوتے ہیں. جوان ہو تو ایسا ہو جو امت کو نفع دے کر جائے، زندگی ہو تو ایسی جو لاکھوں کو فائدہ پہنچا کر جائے. اسی طرح سے میں پڑھ رہا تھا، آزادی کی تحریک جب چھڑی تھی ہندوستان میں، آج ہم جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس میں 1 2 نہیں 30,000 علماء کی قربانیاں شامل ہیں. علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر ایک عالم دین کی لاش لٹکتی تھی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، آج سب بجھا دیا گیا. وہ با مقصد زندگی گزارنے والے. اور آپ کو اسی تاریخ کے حصے میں ایک اور عظیم انسان کی میں نے تاریخ پڑھی، ڈاکٹر مختار انصاری کا بھی نام سنا ہوگا. اس زمانے میں یہ انگلینڈ سے پڑھ کر کے ڈاکٹریٹ کر کے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر، مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تھے. ترکی میں خلافت کے سقوط کے بعد بڑی خدمات انجام دینے والا شخص، لیکن ہندوستان میں آئے تو ہمہ ہمی تھی، آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، جھگڑے فسادات تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر مختار انصاری نے دنیا کو ایک طرف دیکھا، لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے اس نے ایک ادارہ قائم کیا دلی کی سرزمین پر، جس کو آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کہا جاتا ہے. 1920 میں یہ قائم ہوئی تھی یونیورسٹی، اور آج وہاں سے ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے نکلے. کئی ڈاکٹرز وہاں سے نکلے، انجینئرز نکلے، سائنٹسٹ نکلے، ہر طبقے میں لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا کر چلے. ایک شخص کی سوچ ہے جو ہزاروں کو علم سے آشنا کرا رہا، ایک شخص نے. اور اس ہمہ ہمی میں ساری چیزیں چھوڑ کر ایجاد تو کیا. اس طرح سے وہ لوگ تھے جو امت کو نفع دے کر کے گئے، قوم کو نفع دیا، بلکہ ملک کی ترقی میں حصہ لیا. کیا آج یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف کوئی جواب ہے ہمارے پاس کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ حصہ کیسے نہیں ہے؟ حصہ اتنا بڑا ہے کہ آج ہمارا دیش پاورفل ہے اور اگنی میزائل رکھتا ہے تو بھی اے پی جے عبد الکلام کی وجہ سے ہے. تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ ہے. ہندوستان پاورفل ہے، نیوکلیئر پاور رکھتا ہے تو اس کا بھی صحرا ایک ڈاکٹر عبد الکلام کے سر جاتا ہے. یہ دنیا کو پتہ ہے. کہاں کہاں سے وہ پلہ جھاڑتے رہیں گے. آزادی گیٹ پر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ. یہ با مقصد زندگی جینے والے لوگ تھے. آج میں یہ تمام باتیں رکھ کر کے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اگر تمہیں مال دیا، ثروت دیا اور وقت دیا ہے تو یہ انٹرنیٹ پر تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں. زندگی بہت تھوڑی سی ہے، زندگی بہت شارٹ ہے. آج یا کل میں پتہ نہیں کب ہمیں بلاوا آ جائے. مسجدوں سے روز اعلان سنتے ہیں فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازے کی تیاری کی جائے. ایک دن ہمارا بھی میسج گھوم جائے گا کہ فلاں صاحب چلے گئے دنیا سے. لوگ تھوڑی دیر کے لیے غم کا شیئر کرتے رہیں گے، اس کے بعد پھر بھلا دیے جائیں گے. لیکن اگر نفع دینے والی ذات ہے تو قیامت تک ہم باقی رہیں گے. آج میرے عزیزوں، قیامت تک جن اشخاص باقی رہنے والے ان کی مختصر تاریخیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کا استعمال امت کو نفع دینے کے لیے کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے مرید چل رہے تھے. دریا میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا. توجہ سے سنیں، ایک بچھو ڈوب رہا تھا پانی میں. تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ ڈال کر اس بچھو کو باہر نکالا.
بچھو کو باہر جیسے نکالا, بچھو ڈنک مار دیا, آپ نے ہاتھ جھٹک دیا, دوبارہ پھر وہ پانی میں ڈوب رہا تھا, بچھو پانی کا نہیں تھا, تیر نہیں سکتا تھا, مر جاتا. آپ نے دوبارہ اس کو پانی میں سے باہر نکالا, پھر ڈنک مار دیا. اور بچھو کا مارنا آسان نہیں ہوتا, زہر چڑھتا ہے. تیسری مرتبہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور تیزی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. آپ کے مرید نے کہا حضور وہ اتنے ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو نکال رہے, پانی سے نکال رہے. جنید بغدادی نے کہا وہ بچھو ہے, اس کی فطرت ہے ہی ڈنک مارنا, اور میں انسان ہوں, میری فطرت ہے مدد کرنا. وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے, میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں. لیکن دنیا بدل گئی, کتنے تو انسانی بچھو بنے, کتنے تو اب ڈنک مارنے کا کام انہوں نے خود لے لیا ہے. ڈنک ان کو مارنا ہے, ہمیں تو نفع دینے کے لیے بھیجا گیا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت وہ ہے کہ جو نفع دینے کے لیے دنیا میں آئی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. اور رہی بات پروپیگنڈوں کی, ہزار دنیا کچھ بھی پروپیگنڈا بنائے, لیکن اگر تمہاری شخصیت نفع بخش ہے تو ایک دن انہیں جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہونا ہوگا, ایک دن تو ماننا ہی پڑے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے جب فتح مکہ ہوا تھا تو حضور نے اعلان کیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آئے وہ امن میں ہے, جو کعبے کے پاس آ جائے وہ امن میں ہے, جو عبد المطلب کے گھر میں جائے وہ امن میں ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور سب نہیں آ پا رہے ان جگہوں پر, کچھ اور اعلان کر دیں. حضور نے ایک اعلان اور خاص کیا تھا, جانتے ہو, تاریخ کا حصہ ہے. فرمایا ایک راستے میں جھنڈا لگا دو, اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا. کہا جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ امان میں ہے. وجہ کیا تھی؟ لوگ وہاں پہنچ رہے تھے, جو جھنڈے کے قریب گئے ان کی جان کو امان. ارے وہ جھنڈا تو ابو بکر صدیق کے نام کا بھی ہوتا, عمر فاروق کا, عثمان غنی کا, حیدر کرار کے نام کا بھی ہوتا, رضوان اللہ علیہ مجمعین. بلال حبشی کے نام کا جھنڈا. تاریخ کو یہ بتانا تھا, جس کو تم ذلیل ترین خادم سمجھتے تھے, آج اپنی جان بچانے کے لیے اس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے. دنیا تمہیں مانے گی, ایک دن مانے گی. نفع پہنچانے والے اور استقامت والے کو دنیا تسلیم کرے گی مجبور ہو کر. اور آج ہمیں کام کچھ کر کے جانا ہے, نفع دے کر کے جانا ہے. اب بس میں بات کو ختم کرتے ہوئے کب تک ایک اور آپ کے سامنے مثال دے دیتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر ہماری زندگیوں میں چیزیں پیش آتی ہیں. ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا ایک جنگل میں لومڑی ہے جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں, لیکن صحت مند ہے. چاروں پیر نہیں ہے, پڑی ہوئی ہے, صحت مند ہے. کہا اگر چار پیر نہیں ہے تو چلتی کیسے, کھاتی کیسے, اور یہ صحت کیسی ہے اس کی, موٹی تازی کیسی ہے؟ تو غور سے دیکھنے لگے. دیکھا تو ایک کوا آتا ہے منہ میں روٹی لے کر اور اس لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہر گھنٹے پر کوا آتا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں لاتا ہے, لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور لومڑی پڑی ہوئی ہے اور مست ہے. کہا اس کی اور اس کی برادری کا کوئی تعلق ہی نہیں, لومڑی الگ قسم ہے, کوا الگ قسم ہے. لیکن یہ اللہ کا نظام دیکھو, یہ خالق کا نظام ہے, مجبور کو کھلا رہا ہے. ابراہیم بن ادھم نے دیکھا میرا رب جب معذور لومڑی کو کھلاتا ہے تو میں اشرف المخلوقات ہوں, مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی, سب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو زنجیر میں باندھ کر خود بھی پڑے رہے. میں انسان ہوں, میرا رب مجھے کھلائے گا. اور اس کے بعد دن بھر پڑے رہے, کوئی کوا نہیں آیا. دوسرا دن بھی گزر گیا, کوئی نہیں آیا کھلانے کے. بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی گئی. تیسرا دن آیا, کچھ نہیں ملا. حضرت شفیق بلخی اس زمانے کے بزرگ ہیں, انہوں نے لوگوں سے پوچھا ابراہیم کا کیا حال ہے, کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سنا ہے حضور انہوں نے اپنے ہاتھوں پیروں کو زنجیروں سے باندھ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی. کہا اچھا, تو وہ آئے. شفیق بلخی نے دیکھا, کہا اس حالت میں پڑے کہ پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے, کمزوری آ گئی. پوچھا ابراہیم کیا حال ہے تمہارا؟ کہا میں نے چند دن پہلے یہاں پر ایک لومڑی کو دیکھا جو معذور ہے پیروں سے, ہاتھوں سے, اور چل پھر نہیں سکتی, لیکن ایک کوا آتا ہے برابر وقت پہ اسے کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو شفیق بلخی نے پوچھا تو پھر کیا سوچا تم نے؟ کہا جب رب تعالیٰ معذور لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو میں اشرف المخلوقات, مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ اس لیے میں نے بھی زنجیریں باندھ لی اور پڑا رہا. حضرت شفیق بلخی نے دو جواب دی ابراہیم بن ادم. پہلا جواب تو یہ تھا
کہ ابراہیم تم نے دیکھا، لیکن کیا تم یہ حیثیت رکھتے ہو کہ خدا کا امتحان لو کہ وہ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ تو امتحان لینا چاہ رہا ہے اپنے رب کا، تو بندہ ہے اور خالق ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا ابراہیم تم نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا، تصویر کا ایک سکے کا ایک رخ دیکھا، معذور لومڑی کو تو دیکھا، کھلانے والے کوے کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو لومڑی بننے سے بہتر تھا کہ اللہ نے طاقت دی ہے کھلانے والا کوا بن جاتا، جو معذوروں کو کھلا رہا ہے۔ رب کے نظام میں یہ دونوں بھی تو ہیں، معذور تو بننے کی کوشش کیا تھا نہیں، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو نفع پہنچانے والا بن جائے۔ آج اگر آپ کے پاس زندگی سلامت ہے تو ایسا کام کرو جو دوسرے کو نفع ملے، ورنہ زندگی بے سود ہے، زندگی ختم ہے۔ میرے عزیزو، آج ہزاروں محتاج تمہاری طرف انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں پوری راتیں جو تمہاری برباد ہوتی ہیں، تمہارے آس پاس بہت ساری دنیا تمہارے نفع کے انتظار میں ہے، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہارے بچے۔ مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، ایک جنازے میں تھا میں، 6 سال کی بچی جس کا انتقال ہوا ہے، اس کی بچی 6 سال کی، اور مرا ہوا آدمی کینسر میں انتقال ہوا تھا، موت کینسر تھا۔ وہ بچی نے مجھ سے کہا تھا ابا ہمارے انتقال کر گئے، گٹکا بہت کھاتے تھے اور منہ کا کینسر ہو گیا تھا اور اس میں انتقال کر کے چلے گئے، لیکن حضرت ہم کو بتائیں ہمارا کیا قصور تھا، اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ ان بچوں کا قصور کیا ہے جو ان کو تنہا یتیم کر کے چھوڑ چلا گیا؟ اس کی بیوہ کا کیا ہوگا؟ وہ کس کے گھر پر محتاجی کی زندگی گزارے گی؟ تمہاری زندگیاں دوسروں سے جڑی ہوئی، تمہارا جینا صرف تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمارا جینا، ہم خود چاہتے تو کچھ بھی فیصلہ لے لیتے، کیا ہمیں خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی جان کے مالک ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو خودکشی کر کے چلے جاتے، لیکن ہم اپنی جان کے مالک نہیں، ہزاروں ہم سے زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، اور آپ کی زندگیاں اس سے زیادہ اہم ہیں۔ تمہاری زندگی تو رسول اللہ سے جڑی ہوئی، ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ امت کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہے کہ تمہارا ہر عمل دنیا دیکھ رہی ہے، کوٹ کر رہی ہے۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں میں اب کوئی سائنسدان کیوں نہیں اٹھتا؟ اب کوئی ایجادات کی دنیا میں کوئی کیوں نہیں آتا؟ ملک کی ترقی، معاشرے کی ترقی، حالات تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں کوئی گھر لینا پسند نہیں کرتا۔ جو مسلم محلے ہیں ہر جگہ کے حالات ایسے کہ ہم نے کوڑا کرکٹ اور اس کو گندگیوں سے ایسا تباہ کر کے رکھا کہ لوگ ناک پکڑ کر کے گزرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہماری زندگی نہیں تھی، بلکہ ایک دور وہ تھا، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، یہ یورپ کی کنٹریز کا نام میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں کے بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اندلس کے علماء اسلام کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی عالم دین سے پڑھ کر کے یورپ کا بچہ آتا تھا، اسے دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہوتی تھی کہ یہ مسلم علماء سے پڑھ کر کے آیا ہوا بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اور آج حالات بدل گئے، ہمارے بچے یورپ جا رہے ہیں، علم رخصت ہو گیا ہمارے اندر سے، جہالت اتنی زیادہ آ گئی۔ مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں میں نے دیکھا ہے، شہر کا جو علاقہ مسلم ڈومینیٹ کہلاتا ہے، بہت سارے شہر ہیں ہندوستان میں جہاں مسلم میجورٹی، مسلمان محلے کثرت سے ہیں، ان علاقوں کی ایک کامن چیز ہم نے ہر جگہ دیکھی کہ سارا نشہ وہیں بکتا ہے، وہیں ہوتا ہے، وہیں ڈیلر ہوتے ہیں، سب کچھ وہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ممبئی کے ہی حالات نہیں، دلی جاؤ، بنگلور جاؤ، کلکتہ جاؤ، بڑے شہروں کے سب جگہ کے حالات، مسلمان اس میں کثرت سے ملوث ہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس امت کو بنایا، جو معاشرہ ترتیب دیا، وہ معاشرہ تو ایسا تھا، رات بھر خود بھوکے رہ کر پڑوسی کا خیال کرنے والے، نشہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جنگ میں شہید ہونے کے بعد زخم کھا کر کے گر گئے، ایک کھٹوری پانی کسی نے لا کر کے زخمی صحابی کو دی، ان کو جیسی آواز آئی کہ فلاں کو پیاس لگی، انہوں نے پانی نہیں پیا، کہا اس کو پہلے پلا دو۔ اپنی موت کے وقت پانی قربان کرنے والی امت تھی یہ، اور آج اپنے مزے کے لیے نشہ کرنے والی امت کیسے ہو گئی؟
ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. بڑے لوگوں کا حال یہ ہے آج، بوڑھے ہو گئے لوگ، پیسے والے لوگ ہیں یا معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے، یہ کہتے ہیں کسی کے لفڑے میں کیوں جانے کا، کوئی بگڑ رہا ہے تو بگڑنے تو، ہم کو کیا کرنا ہے. تم سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں حضور سے، ایک بار اللہ کا ایسا غضب ہوا تھا ایک بستی پر کہ پوری بستی تباہ کرنے کا حکم ہوا کہ پوری بستی کو تباہ کر دو، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا جو کبھی گناہ نہیں کیا تھا. میں نے رب سے عرض کیا کہ مولا اس کا کیا کرنا ہے، اس کو نکالے. اللہ نے فرمایا اس کو بھی تباہ کرو. نیک تھا، گنہگاروں کی بستی میں رہ رہا تھا، اس کو کیوں تباہ کریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں دیکھتا ہے اور کسی کو روکتا نہیں.